مجلس اتحاد المسلمین نے ناندیڑ ضلع میں ہونے والے لوکل باڈیز الیکشن کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں دیگلور شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے حالات حاضرہ کا عظیم الشان انعقاد عمل میں آیا۔ MIM لیڈران کو سننے کے لیے جلسے عام میں ہزاروں کی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے MIM کے سابق ریاستی صدر سید معین نے پسماندہ طبقات کو ایک واضح پیغام دیا۔ انہوں نے ان طبقات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج تک آپ نے کانگریس اور دونوں راشٹروادی کو آزمایا لیکن حالات نہیں بدلے۔ بھرشٹاچار، بنیادی سہولتوں کا فقدان اور مقامی مسائل جو کہ توں برقرار ہے۔ سید معین نے کہا کہ صرف ایک مرتبہ MIM کو موقع دے کر دیکھیے، آپ کی امیدوں پر مجلس ضرور کھرا اترے گی۔ اس جلسے میں مراٹھواڑہ سابق صدر فیروز لالا، ضلع صدر مرزا امجد بیگ، شیخ نذیر، محمد اسماعیل جاوید، مرزا نواب بیگ و دیگر دیگلور کے مقامی لیڈران موجود تھے۔ جلسے کی نظامت کے فرائض MIM لیڈر محمد الطاف سر نے انجام دیے، جبکہ محمد ذاکر کے شکریہ پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو مجلس آواز اٹھاتی ہے۔ متنیال میں حالات خراب ہوئے تو یہ لوگ پہنچے، جیل میں جانے کی پرواہ نہیں کی۔ گاؤں کشی کے نام پر بلولی میں مارا گیا، وہاں پہنچے۔ یہاں پر حادثے ہوئے، وہاں پہنچے۔ ارے جہاں کہیں کچھ ہوا تو دیگلور کے اندر پہنچنے والی سب سے پہلی ٹیم مجلس اتحاد المسلمین کی تھی۔ آپ ایک مرتبہ خدا کے لیے موقع دو۔ آپ نے سب کو موقع دیا، آپ نے کانگریس کو موقع دیا، آپ نے NCP کو موقع دیا، آپ نے انا کو موقع دیا، سب کو موقع دیا، لیکن حاصل کیا ہوا کہ خستہ حال ہے، بدحال ہے، تعلیم سے دور ہے۔ آج یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے تو ایک مرتبہ اپنوں کو موقع دو، مجلس کا ساتھ دو۔ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے فیروز لالا صاحب نے آپ سے کہا کہ ہمارے نمائندے چن کے آئیں گے تو ہم ہر مہینے 8 دن میں خیر خبر لیں گے، کام نہیں کریں گے تو ہاتھ پکڑ کر کام لیں گے، لیکن موقع تو دینا ہوگا۔ آپ نے سب کو آزمایا، جو ہے اس کو آزمایا۔ کیا کبھی کلمے والے اپنے بھائیوں کو، کیا کبھی آپ کی اپنی سیاسی جماعت کو نہیں آزماؤ گے؟ سب کو موقع دیا، ایک مرتبہ ہم کو موقع دو۔ اگر ہم اپنے کام میں ناکام ہو جائیں گے تو خدا کی قسم دوسری مرتبہ اپنا چہرہ لے کے آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ مہاراج یاد رکھو عزیز ساتھیوں کہ اب ووٹ تو ہمارا ہی رہے گا مگر جھنڈا بھی ہمارا ہی رہے گا۔ اگر ہم اور آپ مل کر اگر ہماری قیادتوں کو مضبوط کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے یہاں پر لیڈر کو اگر قائم کریں گے یا اس کو کامیاب کریں گے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نوجوان، یہ جو مجلس کے جو چن کے آئیں گے کارپوریٹر، تو وعدہ رہا کہ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ اگر یہ خدمت نہیں کریں گے تو مجلس اتحاد المسلمین ہم لوگ بیٹھے ہیں، ان سے ان کا حساب لینے کی طاقت بھی ہم لوگ رکھتے ہیں۔ عوام کی خدمت کرنا یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پہلا فریضہ ہے۔ عنقریب دیگلور میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ میں اپنے قائدین کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف دیگلور بلکہ ضلع کے تمام تعلقہ جات میں پوری طاقت کے ساتھ تمام الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مقامی ٹیموں کو لوگوں کے درمیان میں رہنا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، آج جو حالات ہے کہ اب الیکشن کا ٹائم ہے، وہ جماعتیں جن کا پردہ فاش ہو گیا لوگوں کے درمیان میں، وہ جو سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے درمیان میں آتے تھے، کھلے طور پر بی جے پی کے سمرتن میں اور بی جے پی میں شامل بھی ہو گئے۔ اب کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، دوسرا کوئی چارہ نہیں بچا، تو اب ایک اگھاڑی کی شکل میں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کے بستیوں میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی وہ کانگریس پوری بی جے پی میں جا رہی ہے، بی جے پی مسلمانوں کی دشمن ہے، اس لیے ہم نے ایک اگھاڑی کو تیار کیا ہے، آگھاڑی کو تیار کیا ہے اور آپ لوگوں کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ میں آپ تمام کو اس بات کے لیے بابر کرا رہا ہوں، یہ بی جے پی کی ایک سازش ہے کہ کھلے طور پر اگر وہ مسلمانوں کے ووٹ نہیں لے سکتی تو اس طرح کی آگھاڑیاں بنا کر وہ ہمارے درمیان میں چھوڑ رہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس جماعت کے ساتھ کیوں کھڑے رہے جس نے ہماری شہادت، بابری مسجد کی شہادت کی؟ کیا آپ نے ہمارے مسائل کو ایوان میں اٹھایا؟ لیکن ہمارے درمیان میں کچھ منافقوں کا ایک ایسا جتھا بنا ہوا ہے، وہ مسلک کے نام پہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں زندگی گزارنا ہے تو ہمیں یہاں سوکال سیکولروں کا ساتھ دینا ہوگا۔ لیکن ہمارے اعلیٰ قائدین گلی گلی گھوم کر آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو آپ کے مسائل پر ہر
ایک ہی ہے, وہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اعلیٰ قائدین جناب نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. ہر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا, چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو, سی اے ناسی کا مسئلہ ہو, جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے سب سے پہلے اگر آواز اٹھتی ہے ایوان میں تو اسد الدین اویسی صاحب کی اٹھتی ہے. اور آج انہی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہا جا رہا ہے. جو بی جے پی کی بی ٹیم آپ کے درمیان میں آ کر آپ کا ووٹ لیتی ہے, کبھی اس کی کالر پکڑ کے آپ نے پوچھا, کبھی اس سے یہ جانا کہ ہم تو دیکھو ہمارا حق دے رہے ہیں, ہم ہمارے بچوں کا حق دے رہے ہیں, ہم ہماری ماں بہنوں کا حق دے رہے ہیں, ہم ہمارے بزرگوں کا حق دے رہے ہیں, کیا تو نے ہمارے حق کا استعمال ایوان میں ہمارے حق میں کیا؟ یہ ووٹ تمہاری امانت ہے, یہ تمہارا حق ہے. جب تک تم تمہاری امانت کو صحیح جگہ پر امانت کے طور پہ نہیں رکھو گے اس کا استعمال نہیں کریں گے. اس لیے ہمارے اعلیٰ قائدین گلی دلی سے لے کے گلی تک پوری خاک چھان کر آپ کو جگانے کی کوشش کریں گے, تم اپنا حق مانگو. کب تک تم خاموش رہو گے؟ تمہاری خاموشی آنے والی نسلوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پہ کھڑے کر دے گی. جب تک تم نہیں اٹھو گے, جب تک تم نہیں جاگو گے, جب تک تم اپنی ماں بہنوں کو یہ تاریخ نہیں بتلاؤ گے اپنے آبا و اجداد کی, جب تک آنے والی نسلیں تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھے گی تمہارے ہاتھ میں وہ وقت تھا, تم نے ہمیں کیوں نہیں سمجھایا, تب آپ شرمندہ ہوگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری قبروں پر آ کر ہمارے اوپر سوالات کریں. میں اس وقت آنے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میرے دیگلور کے غیور مسلمانوں, جلسے کے بعد امام قائدین نے دیگلور کی قدیم درگاہ حضرت سید شاہ ضیاء الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک آستانے پر پہنچ کر گلہائے عقیدت پیش کی.